آج کتنی ڈیٹ ہے جی؟ 18 فروری 2000 آرے فون کیا کوئی بات نہیں چھوڑتے ہیں اس کو. 18 فروری 7 شعبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مرخہ 18 فروری اور 2024 اتوار کا دن ہے. آج ہم اپنا ایک خصوصی لیکچر جو ہوتے پہلے دیا تھا خواتین کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے ہمارے معاشرے اور خاص طور پر مذہبی جو ہے حلقے مذہبی جو لوگ ہیں انہوں نے عورت کو ڈی گریڈ کیا ہے. ایسی واہیات فضولیات ڈالی ہیں کتابوں کے اندر کہ عورت کو تذلیل کے مقام پر لے کے کہ عورت کے جو ہے مرد کے نوک جوتی کے جو جوتی ہے اس کی نوک کے برابر ہے عورت. اس طرح واہیات وہ بائبل کے کچھ کہانیاں یہود کی کچھ کہانیاں وہ شامل کر دی ہیں. قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں یہ ہرگز نہیں ہے. قرآن نے مرد اور عورت دونوں کو قابل تکریم بنایا ہے، دونوں کو حقوق دیے ہیں ایک جیسے. جو عورت کرے گڈ ڈیڈ اچھے کام ان کو ملنا ہے، مرد کو ملنا ہے. یہ جو ہے نا کہ عورت جو ہے بابا آدم کی جو پسلی تھی اس سے نکلی ہے، یہ سب پروپیگنڈا جھوٹ ہے، افک ہے، قرآن کی بات نہیں ہے. یہ بائبل کسے کہانی ہے، انہوں نے گھڑا یہ قصہ جو ہے بابے کی پسلی میں نہیں جیسے بابا پیدا ہوا ہے ایسے ہی عورت پہ پیدا ہی ہے. یہ تو ہم نے دیکھا تھا لیکچر میں جی. آج ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ عورت کو یا خواتین کو جو قرآن ہسٹری کے اندر آئی ہیں عورتیں ان کو کیا فضیلت دی ہے، کیا انعام و کرام دیے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک بات جو ابھی لیکچر ہوا ہے طلحہ نے دی ہے، ایک بات میں تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو 6 جو نام نے انہوں نے بیان کی نا 95 یہ معمولی آیت نہیں ہے. 172 ہاں جی 172 صفحے. جی. فالقوں کی خاص بات یہ جو فالق ہے، فالق یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، ایٹریبیوشن ہے، اس کا صفت ہے اس کی. ان اللہ بے شک اللہ کون ہے؟ فالق ہے. فالق کوئی دنیا کی طاقت جتنی مرضی سائنس لے، امریکہ یورپ سارے چائنا اکٹھے ہو جائیں، ان کا یہ کہیں یہ گٹھلی ہے کھجور کی، اسے میں سے پودا تو نکال کے دکھاؤ نکال نہیں سکتی. اس کا پروسیجر ہے، اس کے مطابق اس کے میں پودا نکلتا ہے. اور یہ نکالتے کا نا یہ ہے فالق. یہ فالق 2 کام کرتے ہیں. ایک یہ کرتا ہے گٹھلی میں سے نکالتا ہے، اور اگلی آیت ہے فالق الاصباح، رات کے اندر سے دن پھاڑ کے نکالنا. یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی، وہ بھی فالق ہے.
اور یہ ہے اینڈ پہ یہ 95 کے اینڈ پہ یہ بتایا ذالکم اللہ، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کا فرمان، یہ ہے اللہ، یہ ذالکم اللہ۔ ہم نے تو دنیاوی لابھ بنائے ہوئے نا، ان کو پوجا پاٹ کرتے ہیں درباروں کے اوپر، جنہوں نے مکھی کا پرب نہیں بنایا، ایک مکھی کا پرب بھی نہیں بنا سکتے، ان کے سارے بابے اکٹھے ہو جائیں، جتنے مرضی یہ دستگیر اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، مکھی کا پرب بھی نہیں بنا سکتے، انہیں کیا بنایا نا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے طاقت، یہ پاور لیس ہے، کیونکہ ان کو موت آنی ہے، اللہ کا موت نہیں ہے۔ حی قیوم ذالکم اللہ، یہ کہتا ہے، اس کا پر زور دیا ہے اللہ، یہ ہے اللہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے دین کو انہوں نے برباد کر دیا، قرآن سے دور لے گئے، کیوں کہ اللہ صرف قرآن سے سمجھ آتا ہے، اللہ کے سب باتیں اللہ نے کرنی تھی وہ اس کتاب میں درج کر دی ہیں، اور کہیں کوئی بات نہیں لکھائی اس میں، ایسے ہی نام لے کے اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے انہوں نے کہا ادھر یا دکھاؤ کہاں فرمایا، تم تو عفق کر رہے ہو، اللہ پر جھوٹ بتان لگایا ہے، افطرا پر پردازی کر رہے ہو۔ جتنی باتیں تھیں یہ جو 6000 سے اوپر آیات ہیں، 80,000 اس کے الفاظ ہیں جو قرآن میں کنسٹرکشن ہوئی ہے آیات کی، اور انہوں نے لگائے، لوگوں نے ریسرچ کیا، 80,000 الفاظ مل کے یہ آیات بنتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھایا انہوں نے۔ یہ ہے بات جو اس میں آئی ہیں، یہ اتھینٹک باتیں ہیں، اس کو انہوں نے پرے کر دیا ہوا ہے، زندگی سے نکال دیا ہوا ہے، اپنی پوتھیاں من کر قصے کہانیاں، اس کا ابلاغ عام کیا ہے، اس کا اتنی فاقیت ہے کہ کہتے ہیں قرآن کے پیچھے کا یہ بات سنو حضرت صاحب کی، حضرت صاحب کی، یہ ہے ذالکم اللہ، اللہ کا کیا سمجھا انسان، یہ ایسے بنا دی دن رات، یہ کیمیکل جو سسٹم بنائے ہیں ایسے بن گئے، یہ ہے ذالکم اللہ، اللہ کا پہچان پر، اگر آپ نے رائز کرنا ہے دنیا میں آخرت میں، اللہ کو پہچانے گا، اللہ بہت محبت کرنے والی چیز ہے، اور اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے، رحمت ہی کرنی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو میری اتنی تھی، آپ کو پوچھتا ہوں، یہ اب آگے بھی اس کی مینوفیکچرنگ، آپ آگے اگلی جو باتیں ہیں اس میں بھی یہی باتیں آئی ہیں مختلف کائنات کے متعلق، اگلی جو ہیں اس کی آیات، وہ تو ایک کا لفظ پڑھنا والا ہے، ایک کا لفظ، بدیع السماوات والارض، کون ہے جس نے ابتدا کی ہے سماوات و عرض کی، یہ بابا کن ٹٹے بیٹھے ہیں خانقاہ میں نوٹ کٹھے کرنے واسطے، کن ٹوٹے، کئی تو بدماش اپنے آپ کور کر کے بدماشی رنگ لایا ادھر، اس کے ان کے کیا حیثیت ہے مالک کے مقابلے، ایک دمڑی کی سے اتنی ہے، خود کا طے کرا۔ یہ سورہ الحج کی آیت دیکھ لیں تاکہ آپ کو پاس وہ ہو، 22 پڑھا، یہ دیکھیں ذرا، قرآن کو کھولا نہیں گیا، کاش آپ لوگ سمجھیں اور لائیں قرآن کو، یہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر صفحہ نمبر 430 ہے، 22 نمبر سورہ الحج ہے، اور اس کی آیت نمبر 73 ہے۔ پلے باندھ لیں اس بات کو، پلے، جہاں بھی ایسے کارنامے آپ کے سامنے بیان کرنے شروع کریں، مریدین ان کے،
وہ جو ہوتے نا ان کے دلال وہ بیٹھے ہوتے چوکٹوں وہ بابے جی کی تعریفیں ہی کری جاندے اے کیتا نہ کیتا سب بکواس. میں خود رہا ہوں اس شعبے میں مجھے پتہ ہے. میں تو کئی سال رہا بابوں کو جو کرا. تو جب چانن ہوا ہے قرآن کے ذریعے سب چھوڑ دیا. ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. یہ ایک مثال کے ذریعے اللہ بات سمجھا رہے ہیں. اس کا پلے باندھے یہ کیا مثال. اور ساری جو بنی نو انسان ہے اس کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے اے بنی نو انسان ہیومینٹی آن دا ہول یا ایھا الناس اے انسانوں. کہتا ہے ضروری با مثالن مثال کے ذریعے اللہ ایک بات سمجھا رہا ہے. ضروری با مثل ضرب المثل تو سنا ہے ہم نے پڑھتے رہے ہیں میٹرک میں اردو ضرب المثل. یہ بعض باتیں اللہ تعالیٰ ضرب المثل کے ذریعے سمجھ آتے ہیں. کہتا ہے فاستمعوا لہو. وہ کہتا ہے گورنر سننا کان کھول کے ذرا. فاستمعوا لہو اس ضرب المثل ذرا غور سے سننا. کنسنٹریشن دینا بچوں. ایسے نہیں ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. صدیاں یاد رکھنی اب اپنی نسلوں کا یاد کرا کے جانا ہے یہ سبق. فاستمعوا لہو. آگے ہے ان الذین تدعون من دون اللہ. جن بابوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ من دون اللہ. دون کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ. یہ دونوں اس کے کرتے ہیں ترجمے. یعنی اللہ بھی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے یا اللہ کے علاوہ ہی ہیں اور ہستیاں. روب ڈالتے ہیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ذہنوں ہیں راتاں سائیاں جاگ دے رہے تصویبیاں پھریاں نے بڑے نفل مرداں وہ ہے تو ودا گیا قرآن سمجھان چلے کٹے ہیں پانی ایک صاحب نے پانی کھلا چھڑیا ایک لاتے. وہ بڑا اسی بچپن سنتے آ رہے ہیں. اسی کہ ہوئی کی طاقت پانی چ کھلتا رہے بندہ 40 سال ایک لاتے. اچھا جی انہیں مچھلی بھی نہیں آ کے انہوں کٹیا نانو. ہاں 40 سال سمندر کے پانی چ بنتا کھڑا ہے. اچھی بڑا سن کے محسوس ہوتا سر کم کلی ساری. تو اللہ کہہ کے پھیلا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ. جن ہستیوں کو تم اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. تدعون پکارنا. کہتے ہیں ان کی ذرا سناؤ حقیقت بیان کو. اللہ یہ اللہ بڑا مارے کیا کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا. وہ ہرگز نہیں تخلیق کر سکتے ایک مکھی بھی. ذباب مکھی کے کہتے ہیں. اور لان کا مطلب ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں بنا سکتے. والا ود تو تمعوا لہو. دنیا جہاں کے یہ جو افرادیے اکٹھے کر لیں آپ جن کو ہم نے اللہ سے بڑھ کر دیا ہوا ہے. یہ قوالوں نے بڑا کر دیا اللہ کا تشخص انہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ تو نہیں ختم ہو سکتا. یہ 1000 سال سے لگے ہوں. شاعری ایسی سی بدنام زمانہ اللہ کے جو شرک تھے بھری ہوئی کلمات کہتے ہیں. اللہ کو نیچے لاتے ہیں اور پیر جال صاحب نے بیٹھا ہوں سمانتے لے اور ڈھیروں ڈھیر نوٹ برساتے ہیں. ڈھیروں ڈھیر یہ میں نے خود دیکھا ہوا اس دور سے میں بھی گزرا ہوں. یہ سارے جمع کر لے چاہے وہ یہودیوں کے بابے ہوں یا عیسائیوں کے یا مسلم ہیں. والا وج تماؤ اجتماع کر لو سب انہوں اکٹھا کر لے. یہ میرا مالک کا فرمان ہے. کہتا ہے
ان سب کو کٹھا کرے ایک مکھی نہیں بنا سکتی یار ایڈیاں وڈیاں طاقتاں دے مالک ایڈیاں راتاں لائیاں چیلے گڈے کچھ تے اختیار لے لو ان کو اللہ فرماندے یہ تو بڑی بات ہے مکھی بنا وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ سے کہتے ہیں مکھی ان سے کوئی لے کے چیز اڑ جائے نا وہ ان کو کوئی وہی واپس لا کے دکھا دو فلانے صاحب فلانا کلندر تے فلانا یہ فلانا بابا بڑے ہیں پنجاب میں بڑے سندھ میں بھی بہت ہیں بڑے بڑے خانقاہیں اور دربار ہیں تو ان سارے سب کا یہ پیغام ہے اللہ کا یہ مکھی آپ بنا کر یہاں سے کوئی لے کے چیز چلے جا اللہ کہتا ہے ان کو مکھی تو کہہ سکتے ہو اب واپس لے آئے ہوئی لے آ کے دکھائیں دیکھنے میں بات اللہ کی سوچی ہے یا ان کی سوچی ہے یعنی اتنا بھی اختیار نہیں ہے ان کے پاس یہ ہے کہنے کا مقصد لا یستنفذوہ منہ لا ہی نہیں سکتے واپس آگے ضعف الطالب والمطلوب مرید تیرا پیر جو نا بوتے گئے گزرے بنا کے بیٹھے گدیاں ایک گدیاں والے نے اسلام دا بیڑا غرق کیا دنیا نے تباہ کر دیتا ہے اصلیت تو کتنے لے گئے کہ میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب 1444 سال پہلے آئی ہے اس کے ماحول میں یا وہاں چلے جائے گھر مدینہ اپنے خیالوں یہ قرآن کافی پرانی کتاب ہوگی لیکن جس وقت کھولیں گے یہ تازہ تازہ ہے مبارک کتاب برکہ ہر وقت ایسا حوض ہے ہر وقت طرح تازہ پانی ملے گا قیامت تک ملتا ہی رہے گا سانڈ بھی پیدا نہیں ہوئے گی ہاں جی سرانڈ کتوں ہو جائیں گے یہ قرآن کو سمجھنے سے ہی باتیں کھولتی اب میں آپ کو چند خواتین جو ہسٹری قرآن کی ہسٹری میں آئی ہیں کچھ میں چاہتا ہوں آپ کو آپ کے سامنے لے کے آؤں یہ سورہ تحریم ہے یہ صفحہ نمبر 727 ہے 66 نمبر سورت ہے تحریم ہو سکتا پہلے پڑھی آیتیں لیکن جو 12 ذرا رینیو کر لیتے ہیں ذرا دوبارہ دیکھیں جو کہتے ہیں نا خواتین اوے دن ماتی الٹی ہری گوتے پیچھے ماتے ہے ہاں اور کالے صاحب میں نے ملے کہ تھا درس میرا مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے درس تب ویسے خود خوش ہوئے اپریشیٹی کی من کو تھا تو ایک گل انہوں نے آپ پہ شروع کر دی کہنے لگے اے خواتین اس طرح ہی ہوتی ہے یہاں دے ماتے اس طرح ہی ہیں جھگڑا لینو اور یہ وہ کہنا گیا انہوں نے وہ فتنہ ہوں ہاں فتنہ میں نے بڑا غصہ لگا میں کیا فتنہ ہوں پر تسی گھٹ فتنہ مولوی صاحب تسی عورتوں نے زیادہ فتنہ خیر کہندا ہی سورہ یوسف لکھیا ہے عورتاں فتنہ ہے میں کیا دکھا نا میرے یوسف میں تین کھول کے دینا میں دکھا کتنے لگیا لکھا میں کہ دکھا ہے سارے کھول قرآن مجید پہ تھوڑا میں کہ بھائی آپ کے پاس نالج نہیں ہے ہم اللہ کے پر بتانے لگا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ مقام دکھا میں دکھا دوں گا کہاں لکھا ہے فتنہ وہ جڑا واقعہ ہاں جتوں دروازے باہر نکلے نا یوسف سلام اللہ بندہ ایک آیا جو انہوں نے گھر دا قبیلے دا خاندان دا انہیں ایک شرط لائی نا کہ شاید جو ابھی کر لیتے ہیں پتہ کس کا قصور انہوں نے کہا بندے نے کہا کہ اے جے پچھوں قمیض پھٹی تے عورت کا قصور جے سامنے بندے دا وہ دیکھے تو پچھوں سے پھٹی تھی اس بندے نے کہا اے ذرا عورتوں دے جڑے ہم دے نا اس کے وقت انہیں کیا کہ میں کیا اعلان نہیں کیا یہ دیکھا میں دکھانتا ہوں نالے کے لیے
ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ اللہ نے ریکارڈ کی. جو گواہ بنایا سی. ہاں جڑا 12 میں اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اتھینٹسٹی آ جائے آپ کے ذہن میں. یہ دیکھیں 12 سورت کی یہ فضول بتائیں فوراً روک لیں. انہوں نے کہا سانی آیت 10 نے کیا سی قبیلے دے آدمی نے کیا سی انہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے. یہ نہیں ہے قرآن میں نہیں، قرآن کا مطلب ہے کہ اللہ نے اللہ نے کیا یہ کہتے ہیں اللہ کا بیان ہے یہ. فرق ہے نا. تو قرآن میں ہے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے کہا، لیکن وہ ان کو وہ تفصیل کا نہیں پتا. میں کیا اللہ نے بندہ سانو ان پڑھ سمجھ تو کوئی جانتے بھی ہوں میں یہ دیکھیں آیت نمبر کی ہاں یہ 28 نمبر 295 صفحے پہ یوسف. یہ اس لیے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ یہ نالجیبل لوگ ہونے چاہیے. کوئی بات کر کے دکھا جائے گا تو کہا جا رہا بھائی میرے آیت 10 کیڑی ہے یہ تصریف آیات بتایا اللہ نے. کذالک نصرف الآیات کہتا میں پھیر کے آیت کو گھما کے لاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ حق واضح ہو جائے. تو یہ ہے ایک ہی بات ہے. وہ یہ ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر. دوبر کہتے ہیں پشت وہ پیچھے پھٹی تھی. قال انہ من کیدکن. وہ بندہ کہہ رہا کہ اے عرضی میں لگتی کن سے پہلے سی ساز تے اور اس بات ہے انہ قیدہ کرنا عظیم بڑی بھاری ہوں جو عورتیں کرتی ہیں نا فریب یا سازش قید سازش نے کہی تھا. یہ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے. اللہ نے بندہ تیرا کوئی نالج ہی نہیں ہے گا تو کیا کل کرنی ہے. پھر چھپ کے آ گیا. میں کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یا آپ نے مجھے دکھایا. نالے جڑا فیل سی نا اونوں فریب کیا گیا اس فیل نو فیرے میں نام دیتا اور بندے نے ٹریٹمنٹ ہے. اللہ نے نہیں کیا کہ اللہ نے کیا بڑی فریبنا ہوئی اللہ کے ساتھ کہا سکتا کہندے نا بیاں کرن لگے نا کہندے کرتا پیچھے پٹیا مجرم تے جگو اور انہیں بندے نے آپ اپنے کو نا ایبرپٹلی ایک گل کہی یہ انہاں دی قید بڑی خطرناک ہوندی عظیم نہیں کہ وہ بندہ پھر پر منہ کرے پہ. میں کیا ایسے اللہ نے کیا اللہ نے دونوں نے ایک کیا پیدا کیتا ہے مرد ہے یا عورت. یہ دیکھ یہ 66 نمبر 727 صفحہ ہے. یہ میں آپ کو قرآن کی جو خواتین ہیں جن کا اقبال جسے کہتے ہیں بلند کیا گیا. تخلیق کے اعتبار دونوں برابر ہیں مرد عورت ایک ہی نقطے سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی سیل سے دونوں پیدا ہوئے ہیں. تخلیق ایک ہی سیل سے ہوئی ہے نر اور مرد. کوئی فرق نہیں ہے عورت میں یا مرد میں. ڈومین فرق ہے ان کی اپنی ذمہ داری فرق ہے لیکن اس کی فضیلت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. یہ آیت نمبر ہے 10 سورہ تحریم 66 نمبر ہے صفحہ نمبر 727 ہے. آپ کو یہ انفارمیشن شاید پہلی دفعہ ملنے لگی ہو پڑھا ہوا ہے کافی دفعہ. فرمایا یہ بھی ضرب اللہ ضرب سے لا رہا ہے. یہ بازو نیچے کر کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا ضرب المثل بیان کر رہے اللہ. کن کے حوالے دو کافرہ ہوئی ہیں قرآن کے اندر ٹاپ کلاس کافرہ دو بی ہیں ان کی مثالیں لائے ہیں. دو اعلیٰ درجے کی خواتین دو ادنا درجے کی. کیوں؟ کرتوتوں کی وجہ سے تخلیق کی وجہ سے نہیں ہے عمل کی وجہ سے. ہاں عمل کی وجہ سے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا
انکار کرنے والی عورتوں کے متعلق مثالاً لایا اللہ تعالیٰ. ایک تو ہے امراتہ نوح و امراتہ لوط. یہ دو بڑے جید قسم کے نبی ہوئے ہیں، نوح اور لوط. دونوں کی یہ بیویاں تھیں. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. میرے دو بندے تھے، ان کے زیر ماتحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں دونوں، لوط کی بیوی اور جناب نوح کی بیوی، لیکن تھی کافرہ. یہ ان کے وصف بیان ہوئے ہیں، تخلیق کے اعتبار سے نہیں، تخلیق نہیں اس میں بھی اس کی کام یا بندے کی جو ہے. آپ آگے فرمایا تحت عبدین، میرے صالحین بندوں کے یہ ماتحت ہیں. اچھا، فرمایا کیا ان دونوں نے، فکانتاہما، ان دونوں کی خیانت کی انہوں نے. آگے ہے یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. انہوں نے بغاوت کی، خیانت کی میرے بندوں کی، اور ہم نے کیا کیا ان کی اس لاش میں یہ بغاوت کی، ہم نے ان کو نار میں داخل کر دیا. یہ سب ہوئی ان کی. آگے ہے، آگے دو اور خواتین ہیں، یہ مثالی خواتین، وہ مثالی خواتین کفر کے حوالے، یہ ایمان کے حوالے سے دو آئی ہیں، بڑی عظیم عورتیں تھیں. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ضرب المثل کے لیے اللہ سمجھا رہا ہے بات، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والی عورتوں کے متعلق بیان فرما رہا ہے. امرأۃ فرعون، اندازہ لگائیں گے صاحب، فرعون کی بیوی یہ ایمان والی تھی، ایمان والی، فرعون کے گھر میں ایمان چھپائے ہوئے بیٹھی ہوئے، اور خاص ٹارگٹ کیا اللہ نے ان کو، کسی پرپز کے لیے بٹھایا تھا، ایسے نہیں فرعون کے گھر میں داخل کر دیا. ایک نبی کو پرامبان چڑھانا تھا اس کے ہاتھوں سے، اس کو وہاں بٹھایا ہوا تھا، پہلے ٹارگٹ کیا تھا. ہاں، اور فرمایا اس قالت، اس اللہ کے بندے نے کہا، اس قالت بنی یہ پڑھا سر، اس قالت ربی ابنی، ہاں آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کیا تھا بات ہے، کہتا ہے اللہ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار عالم میرے واسطے جنت سے گھر بنا دے. فرعون دی بیوی اسے بال جو بیٹھی ہے، لیکن یاد اللہ نے کر دی پہ ہے. یہ آتا ہے اللہ کے ساتھ جن کا لگاؤ ہوتا ہے، وہ تو کسی بھی ماحول میں ہو اپنے رب کو نہیں بولتے. انہوں نے کیا، ایک تو میں گھر بنا دے اپنی گوری جنت، اور دوسرا میں نجات دے دے فرعون دے کو، میں جن نہیں اور نجات دے دے. وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور فرعون دے بدوں والیاں تو مینوں نجات دے دے ہیں، اور مینوں اس ظالم قوم کو نجات دے دے. اور بتائے اللہ کی نظر میں کتنا مقام تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش انہوں نے کی تھی، اور ایک ماں موسیٰ کی بھی بیان ہوئی ہے قرآن. ام موسیٰ فارغہ دل انہوں دا ڈولن لگ پیا جب انہوں نے چھڈیا نا،
ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ علیہ السلام ਦੀ والدہ صاحبہ. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ کی پلاننگ اتوں بھی بھیجیا مومنہ دے ہاتھوں، اس مومنہ دے ہاتھ بھیجیا، اور جدوں تک ماں نہیں گئی محل جی اللہ نے کہتے تیرے حرام ایک دودھ کھڑا پینا حرام کتا. یہ ہے اس میں آیا دودھ حرام کرتا کسی اور مشرک کا دودھ نہیں پینے دینا، کفر دے بھائی جنی کفر دے دودھ تو انکار کرتے مومنہ دا دودھ نہیں پینا. ماں اللہ نے کمٹمنٹ دیتی تھی صبر کہیں تینوں ملا دیں تیری فیڈنگ ہوئی. اچھا اور اللہ نے کیا پینا وہ سنیا شور پا رہے سی مال چ رو رہے سن بھوک لگی تھی وہ بھن باہر کھڑی سی مال دے انہیں کیا میں تم دسنا ایک بی بی ہے وہ پی لگی دودھ کہ دساں انہوں نے کیا دس انہیں اندر خبر بھیجی بچی بارے اس طرح کہی انہیں کیا ہاں لیا اما جی نے جاڑی گئی لے کے اور دودھ پی لاگ پہ. اللہ نے کیا اسی حرام کر دیتا نبی تے دودھ حرام دا کسی ہور دا. یہ ہو جا ہمارے جو انہوں نے کتابیں بنائی ہیں بڑیاں اپنی سنی ہیں واقع. جس وقت میں نے اس آیت کا ادراک ہوا ہے کہ دودھ حرام کر دیا موسیٰ کو کسی اور پر حلال تھا جو بتائیں مطلب جب ایسا اب سمجھدار ہے جی بالکل نہیں ہے اس کا تو حرام کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2.5 سال بھیج دی تھی 3 سال مائی صحابہ کے پاس نہیں کم کرتا. جس نے لا گیبر نے لا دینا لا گجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون وہی دے کے ہمیں گئے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے لے کے ہمیں دے کے اس کے اندر رکھا ہے کم از کم 2 سال ماں پڑے گی. اس کو غور تو کریں ان باتوں کو. اتنا چاچا اور ماں کی تو شفقت چاہیے بچے کو اور سینے سے لگائے ٹھنڈ پڑتی ماں کو بچے کو ہوئی کیسے جدائی ہو سکتی ہے. اتنا ظلم اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا یہ ہو سکتا ہے کیوں ساری عقل نے ماتی ہے سینکڑے سالوں سے انہوں نے بلا کرتا ہے سارے ذہن بے سوچنا بھی نہیں ہے گل کفر دا فتویٰ لگ جائے گا تھوڑے سے. وہ تاریخی واقع لکھے ہم اپنی طرف قرآن نہیں ہے. قرآن نے 2 سال کا پیریڈ دیا ہے بچے کو ماں دودھ پلائے ڈیفٹ وہ اس نوی پہ حرام کر دیا. اس نوی کو اجازت دی جس نے لا دینا تھا یہ لا دے کے گئے. اب وہ کوئی جو غیر ملکی مسئلے ہیں وہ بلیم کر سکتے ہیں. یہ کیسا لا گیبر سی ہوئی اپنے تے قانون لاگو نہیں کیتا سانو کہہ گئے انسان 2 سال پلا کہہ سکتا نا اعتراض کر سکتا ہے. برملا یہ چونکہ ہماری عقل کو انہوں نے سیدھی آؤ اللہ فرمائے افلا یتدبرون القرآن کبھی قرآن پر غور کیا ام علی قلوب اقفالها تم نے تو لاک کیا ہے اپنے دل دماغ کو. کفر کہتے ہیں تالوں کو تم نے تالا بندی کر رکھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مقبول کر چھڑی ہے مذہبی پیشمار میں. ہم نہیں مانتے ان کو. ہم صرف جو بندہ قرآن کا نالج رکھتا ہے اس کو بیٹے دیں گے قرآن کے ہٹ میں نہیں کم از کم ماننا. اور ہر مومن بالقرآن نہیں مانے گا. انہیں کہے گا تھاٹی لگا کہاں ہے قرآن. میں بڑا غور کیا جب ایسا جدوں آئے سامنے آئے اللہ نے کیا حرام کرتا سی موسیٰ نے کیا دودھ بھی نہیں پینا غیر معلوم تو یہاں الاؤ کر دیا اللہ نے.
عقل مند نہیں کر وہ جی صحرائی ماحول سی نا وہ صحراؤں بچوں باہر بھیج دیں کھلی فضا سے دودھ پینے سے مائیاں دائیاں لاؤس بلا رہ سکتا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی آغوش میں رہے گا کہ بعد جا کے 3 سال 4 سال گزارا گیا. ہاؤ اٹس پاسبل. اس کے اپنے بچے نہیں اس کے بھی چاہیے گا انہیں محروم کر دیتا. اور بچہ جان کے گئی تھی لینے انہوں کو کہ دودھ حال اس کے پاس ہیں سوچ نہیں آتی تھوڑا جاتے تو بندہ سوچ لینا. اب بچہ بھی قیاس کر لگو بعض گلوں کو ہمارے اندر بچے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. میں ڈر گیا میں کہ یار کہ لکھے ہے نا آغوش رحمت ماں کی آغوش ہوتی ہے اور اس کو محروم کر دی. وہ بیچاری کلی اتنے بیٹھی تھی کافی سال بعد نے ڈیتھ ہی ہوئی. تو یہ قابل غور چیزیں میرے بھائی. میں فتوی نہیں جاری کرتا. میں قرآن کی روشنی میں بہت بات کرنے پہ میں دے دوں گا تھوڑی سی. آگے ہے یہ ایک اور خاتون ہے اگلی آیت. یہ خاتون کی اللہ نے اس قدر ان کی یعنی ان کے مقام کو بلند کیا ہے. بالکل قرآنک ہسٹری کے اندر ایک نمونہ ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ. اب سنائیں گے ان کے واقعہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ اس عورت کو مریم جناب مریم السلام علیہ نساء فی العالمین کہا ہے قرآن نے. ابھی اتھارٹی کیا دوبارہ نساء فی العالمین تمام دنیا دی نساء جائیں عورتوں دی سمجھ سردار ہے عورتوں کی. ابھی عالمین کے اندر بہت زیادہ عزت ہے. وہ مریم ماں بناتا عمران ایک فیملی سی دے گھر مریم کی پیدائش ہوئی بیٹی. اللہ تھی احسنت فرجہا کیسی عورت تھی کمال. حفاظت کی تھی آپ نے آتے اس قدر حفاظت کی تھی. عفت تھی. جڑا معاشرہ سی ذلیل معاشرہ یہ یہودیاں کا چھایا ہوا نظام معبود کیا ہوتا تھا کبھی غور کیا یہ ننز کا پروفیشن جو اڈاپٹ کرتی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے گرجا گھروں میں ادھر کیا نظام آج ہی بھی ہے اس وقت ہی رائٹ تھا. اس کے لیے مریم کو پیدا کیا. اس کے اللہ نے بغاوت کیا معاشرے تھی یہ خرابیوں کے سلسلے کے خلاف. ان کا پتا مریم کیا ہے مریم تو بتا ہی نہیں گئی. مریم تو ہماری جو خواتین بچی ہیں اس کے لیے مثال ہے ہمارے بھی مثال ہے. آسانت فجہا یہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس کی اپنے عصمت کی حفاظت فروج کی حفاظت کرنے والی تھی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا ہم نے اپنی ڈیوائن انرجی روح پھونکی اس کے اندر. مسیح علیہ السلام جیسا بیٹا دیا اس کو. اس کے بھی کیسے کہانیاں بنائے ہوئے بڑے. فرما صدقت بکلمات ربہا اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کرنے والا تھا. وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کانت ہے کانت ابراہیم لقب بھی ہے. کانت کہنا ہے کانت امتن کانت کیا ابراہیم السلام علیہ with full sincerity دل دی لونا دے وچ اپنے مالک نے جوڑے ہے بندہ انہوں قانت کہہ انہوں نظر ہی نہیں آتا اللہ تو لا بدوسا نظر ہی اپنی خواہشات ہی نہیں نظر آتی ہیں کیونکہ خواہشاتی بھی بندے دی معبود ہوندی ہیں. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ
دیکھا اس شخص کا پوجا پاٹ کرتا نا 24 گھنٹے اپنی خواہشات دے ایفی ہو جائے ایفی ہو جائے جی کہتے تو ہمارا موضوع یہ ہے وہ تو اپنی خواہشات ہے. مجھے کب معبود تسلیم کیا ہے؟ نماز پڑھنی روزے کا رکھے اللہ بس کیا اللہ بس اللہ کی تاری نمازاں روزے اللہ تو محتاج ہے تو پوری کائنات لگی ہے وہ تصویر بیان کرنا مارتا اسی کی ہیں فراڈیے سارے جان دو دونوں میاں سارا دن کر دینا نماز بات ہے ہاں جی نماز پڑھیں چلو نماز فارغ کرتے یہ مذہب نے جو بتایا ہے مذہب بھی پڑھنا دینا اس کا پروپیگنڈا کیا قانتین اور جان مریم علیہ السلام کانت من القانتین فرما بردار صحیح اوہ دل دی گہرائی جو ود فل سنسیئرٹی یہ ہے. اب میں آپ کو ذرا ایک دو ان کی فضائل بیان کرتا ہے قرآن. یہ 3 میں چلیں گے 3 تو ان آل عمران ہے. یہ بننا ہے ہماری خواتین بچیاں یہ آئیڈیل ہے ہمارے. کبھی پچھلے بتایا آئی ڈی کون ہے؟ کبھی نہیں بتایا. ان کو تالے لگے ان کے دل دماغ اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ آل عمران کی ذرا معاف کرنا تھوڑا سا مجھے 156 تو نہیں نہیں آگے یہ صفحہ نمبر 67 نکالا. سورہ آل عمران 3 نمبر سورت اس کی آیت نمبر 42. یہ اوپر سے ان کا بیان آ رہا ہے سب سے آخر. یہ ہماری میں کیا کروں یہ خواتین کی ہماری آئیڈیل ہونے چاہیے. عورت ہو کے اس نے مقابلہ کیا ہے اس آہٹ درن ماحول کا اس جبروتی ماحول یہ خونکارے یہ خون خارا درندے کا سامنے مقابلہ کیا. ان کی بہت بڑی قربانی ہے. معبود خانے کے نکل کے انہیں بغاوت کر کے چلے گئی چھوڑ کے. وہ تو سور میں اپنی نظروں غلط نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے. یہ تھا قانت. اس محل میں بھی وہ مضبوط رہی ہے. آخر چھوڑ دیا نا. وہ پہلے کیا کہتا ابھی بھی اسی میں آ جا خون خارا درندے انہیں کیا ماننے دیتی سانو مانے نظر کرتی تھی محبت خانے اے خون خارا درندے کوئی کا چھند دے اور آپس میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے. اتنے بدماش رہنے مذہبی پیشوا اج دی اس وقت سی بھی ایسا ہی سی. یہ کیا آتے ہیں مدرسوں جا کے پتہ تو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. ابھی ذکر کیا تھا ابھی میں نے بتایا تھا نا. یہ ہے مریم آپ کی مریم یہ ہے اس کو بتائیں جی اس کا مریم کا اس کا آئیڈیل بنائے. نام تو رکھ لیتے ہیں مریم کبھی غور نہیں کیا مریم کہتے ہیں کس کو. مریم تو بہت عظیم خاتون قرآن دی رول. مریم کا مطلب بھی بڑا زبردست کمال. اب آج تک مریم کا مطلب نہیں بتایا کیا مطلب ہے اس کا. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ آئے ان کے پاس فرشتے ملائکہ. فرمایا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی تمہیں سلیکٹ کر لیا اللہ نے.
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆਇਤਾ ਪੜੀ ਸੀ ہیں یا مریم یعنی کہ مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا آگے آگے سجدہ کرنا پہلے والی پچھلے صفحے دے وہی ہے سب سے نیچے والی آیت ہے آل عمران صفحہ نمبر 67 پہ سب سے نیچے یہاں بیان شروع ہوتا ہے. فرشتے سے آئے ملائکہ کہنے لگے مریم ان اللہ اصطفیٰ کی. مصطفیٰ استفا کہتے ہیں سلیکٹ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے نا ساڑھے رسول سلیکشن اللہ ہے تو ان کو بھی سلیکٹ کیا اللہ نے. اللہ نے سلیکٹ کر لیا منتخب کر لیا وطہرا کی اور طاہر کر دیے تمہیں اللہ نے. پاکیزہ پاکیزہ لفظ چھوٹا ہے یعنی ہر طرح دے علائش بری نظروں تو بچانا ہر قسم کی علائشوں سے اس کو برے لے جانا طاہرہ کی. اور آگے ہے وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین. خواتین کو سنایا کسی نے مریم کا بیان. مریم کون ہے؟ مریم تو آئیڈیل ہے کہتے جی گوتے پیچھے مات ہوں اور اللہ تعالیٰ نے نسائل پہلے عالمین کہہ رہا ہے بندے نہیں کہہ رہا بڈھی نہیں کہہ رہے عورت کو ظالمت شرم کرو. توہین خواتین ہے قرآن کی اور خواتین کی جو کہتے ہیں گوتے پیچھے ماتے ہوں یہ آپ نے سنا ہوگا. عورت کی جو جوتے کی نوک ہے جی وہاں پر رکھنا چاہیے. ہاں کھوتے کیا واحیات گلا جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بائبل کے کسی کا نہیں ہے جو ہمارے اندر انہوں نے. پھر ایک صاحب آئے انہوں نے ہیر بارش چلی وہ جب ڈرا لگایا عورتوں نے بڑی بدتمیزی انہوں نے عورتوں نے تذلیل کی گئی. کبھی پڑھے دیہاتوں نے بڑا را لا کے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں ہیرا بارش سننا عورتوں نے تذلیل کر دیں. تو انہیں کیا پتہ عورتیں کیا ہوتی ہیں. نسائل فی العالمین منتخب کتا نسائل یعنی عالمین دی خواتین جو ایک خاتون سلیکٹ ہوئی کی ہوئے گا مقام اللہ دی نظر ہے. یہ سردار ہے. خواتین عالمین کہہ رہا ایک اب عالم نہیں نسائل فی العالمین کہہ رہا. آگے فرمایا یا مریم مکنتی ربی کی اور اپنے پروردگار دے نال جن کا نا وارہانہ محبت سنسیئر ہے سنسیئرٹی شو کرن بس جو دی وہ دی اکے کہہ رہا نا. اور بھیڑیے جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی. ہاں وہ دے اگے ہر کام آڈر دے اگے ابے کر لے رہے ہیں بس جو دی. آگے ہے ورکعی معنا کے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں مسجد پیچھے راکہ ہوتا ہے میرے بھائی. جس طرح آپ ٹریفک سگنل پہ جاتے ہیں ایک یلو لائٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یا کھلنے لگی یا بند ہونے لگی ٹریفک الرٹ ہو جائے. وہ واقعی یہ ہوتا ہے ہم نے تو رکو سمجھ لیا نیچے ہوتا ہے نہیں. اللہ کے احکام کی پاسداری کے لیے ہر وقت اٹینٹیو رہنے کا نام رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد گرین لائٹ آتی چلو بھائی وہاں سرنڈر کرنا اسے کو سجدہ کہتے ہیں. قانون کے آگے سر خن تسلیم کرنا اس کو سجدہ کہتے ہیں. اور ہر وقت اٹینٹیو رہنا. جو لوگ اللہ کے قرآن کے سامنے جھکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. انہوں نے اور رکوع کرنا رکوع علیہ ساتھ اور جب مسجد میں بیٹھے تھے نہ روکا دے پتہ نہ سجدے پتہ. اور جب پھر اپنی دکاندار وہی گھٹ ود تولنا چور سب چبولنا ملاوٹاں کرنی یہ رکھا
آگے اللہ فرمایا بات کہاں سے شروع کی لائے، کہتا ہے ذالک انبائل غیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اے نبی یہ جو نامہ خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں انبائل غیب ہیں، یہ انبائل یہ غیب کی خبریں ہیں، نو ہی الیک ہم آپ کو بذریعہ وہی چیز بتا رہے ہیں، کیوں ما کنت لدیہم، اے رسول آپ تو وہاں موجود نہیں تھے دیکھیں کیسی کیسی ساتھ کے ساتھ ہر آدمی کا مقام ہی بتا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جس سے بھائی یہ بات ہے، یہاں تک کہ تم پہلے دن کو ستارہ چڑھتا سی وہ نور سی اور پتہ کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں سنی ہے نا، کائنات بنن تو پہلے اللہ دا وجود آ گیا سی ایک تو سارے دے نور چمکدا ہوندا جی بڑی کہانی ہے، فرمایا ما کنتا لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، وہ جو خون خار درندے تھے نا اور لینے واسطے کھڑے سی اور قرآن پہن لگا تھے کنوں دینی ہے، نوجوان بچی ماں تے کیا منڈا آئے گا چلو عبادت خان بھیج دیں گے، کون کفیل بنے گا، کہاں ہوندا رہے اللہ نے کہا تو نہ فکر کر ان منڈیاں دا ود ہے تو جڑا تیرا مسئلہ پورا کر اللہ میں پہ سنبھالاں گا، کہتا اللہ کہتا آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرہ نکالنے کے لگے، کون سی قرہ نکالنے والے کبھی غور کیا معبد خانے کے یہ پجاری پیشہ ور وہی کھڑے تھے، انہوں نے بڑا للچا رہا سی دل سانو ملے اے جو قرآن یہ ہے حقائق، آگے کیا ہے کہنا ہے ایہم اکفل یکفل مریم، کون کفالت کرے اس کی، وہ سارے اپنے کھجتے ہوئے جوان بچی ہے ٹین ایجر، تو آگے اللہ محمد ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غور پر فکر ہے حضرت صاحب، اللہ فرمایا آپ تو وہاں موجود نہیں، یہ تو وہ باقاعدہ جھگڑے تھے ایک دوسرے، وہ کہنا میں لیں وہ کہنا میں لیں، اتنے ہونے نا بڑے بڑے ٹوپے والے انہوں نے مقامت بھی لدا کو حضرت صاحب فلانا صاحب میاں صاحب کہیں ہوں نا ڈیزگنیشن، آپ بجائیں جائیں گرجے نے وہاں یہاں بھی اپنے مدرسوں میں ایک سے بڑھ کر ٹوپے والا آتا ہے اور بڑے ٹوپے لائے کہنا یار لایا میرے والے لائی چھوٹے والے یار ساڈا بھی تو دل کرتا ہے نا، یہ یختصمون ہو رہا تھا، جھگڑ رہے تھے آپ ان کی کس نہیں چپے، یہ کر رہے یہ جو مذہبی جو خون قرار زندے ہوتے ہیں اور عورت کی بس ان کو بڑی لگی ہوتی آگ لگی ہوتی، ہمارے حصے میں آئے اس کو ڈیگرے بھی یہی کرتے ہیں، تذلیل بھی یہی کرتے ہیں، خود پارسا بنے رہتے ہیں، تو اللہ کہنا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ تو میں اتنا ہی رکھوں گا آج، یہ سٹوری اس قدر ایک ہے لفظ میں آپ کا گزاروں گا ذہن سے انشاءاللہ، آپ نے سنا ہی نہیں کوئی یختصمون کیا ہوتا ہے، ایک بچی کی تھوڑی سی اور میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک دو آیتیں سن لیں، وہ بھی اس کے متعلق ہے، اس کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو خواتین کو یہ انٹروڈیوس کی جائیں، یہ خواتین، یہ سورہ القصص نکالیں 28 نمبر دیکھیں
میں جو مرحلہ میرے سامنے آیا نا اعظم صاحب میں تے بھی بڑا مداح ہے یقین صحیح ہے بات تو اچھا کی دیکھیں یہ 495 صفحہ ہے مریم علیہ السلام کو انشاءاللہ ان کے بیٹے کے حوالے سے کافی معلومات ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے یہ آیت جو ہم سے چھپائی گئی پتہ ہی نہیں گیا قرآن کو تو انہوں نے رکھا ہے ثواب گناہ کے چکر میں انگلیاں پھیلا ایک حرف کے اوپر 10 رکھی میں یہ شارٹ کٹ پتہ ہے آپ اس کے انگلی پھیریں تو آپ کی کافی نیکی جمع گی یک تحسیمون آپ انگلی پھیلی 10 نیکیاں مل گی ان کیا پتہ ہے یک تحسیمون کنوں کے اندر کاکا یہ دیکھیں 495 صفحہ پہ یہ اب کا میں آیت نمبر 10 لے لیں 10:4 وہ جو پیچھے تھا واقعہ آیا موسیٰ علیہ السلام سے آگے 25 پہ ہیں 23 سے کر لیں چلو 23 کر لیں واقعے کے بیک گراؤنڈ لنک 23 سے کر لیتے ہیں 23 نمبر آیات 595 میں صفحہ ہے کاش آپ قرآن دی آپ کو لوگوں کو سمجھ آئے چھوڑیں گے نہیں قرآن قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کرے رزق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رزق تو بند نہیں ہوتا اس کو پڑھنے سے سمجھنے سے رزق زیادہ آتا ہے اور آتا بھی حلال ہے جس سے میں آپ کی دونوں نامہ آتی ہیں باڈی کی بھی ہوتی ہے اور آپ کے روح کی بھی غذا اس سے ملتی ہے یہ تو انہوں نے چکر میں ڈال دی جھوٹ نہ بولے بندہ ہی کچھ نہیں جی جھوٹ نہ بولی گزارا ہی نہیں بندہ یہ کون سا تصور ہے اللہ کے بندے آؤ نے سچی کتاب کے ساتھ جڑو رزق کی فراوانی کر دے گا یہاں سے شروع کریں وہ ہوا یہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے مصر سے باقی تو وہ مدین جہاں پہنچے ایک علاقہ ہے تو وہاں جو نظام دیکھا وہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے ولما واردا ماء مدین مدین پہنچے تو پانی دیکھا کنواں تھا یا تالاب جو بھی تھا وجد علیہم امتن من ناس یسقون وہ چشمہ تھا پانی بھرے دے جہاں سے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کنویں عورتیں بھی پانی بھرتی ہیں جانور پیتے ہیں اس طرح وہ محال تھا انہوں نے دیکھا وہ پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگ پانی پلا رہے تھے پی رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین دو خواتین دیکھیں بچیاں دو خواتین دیکھیں تو تاجدان آپ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کیونکہ جھمگڈا لگا ہوگا نا وہ کنویں کے ارد گرد بندے بھی عورتیں بھی پانی رش تھا انہوں نے کہا کالا ماں خطبکما بیٹا ہمارا کیا مسئلہ ہے اور انہوں خواتین سے کہا دو خواتین نوجوان بچیاں تو انہوں نے کہا قالتا انہوں دونوں نے کہا لا تسقى حتى يستر الرعاء يستر الرعاء لا نسکی ہے لا نسکی حتى یہاں يستر الرعاء وابونا شیخ کبیر ایسا ڈائلاگ اللہ نے ریکارڈ کیتا ہے ایسا ڈائلاگ اور کہنے لگے ہیں حضرت بات یہ ہے ہم نہیں پی سکتے نہ بھر سکتے پانی جب تک یہ لوگ نہ فارغ ہو جائیں باپ ساڈا بڑھا وہ تو آ نہیں سکتا سی اسی آئیاں کرو تو موسیٰ نبی ہر بڑے بڑے جوشیلے انہیں جب گل سنی ماریاں سے جو ہو جا ادھر ادھر ہر سب نے پرے کرتا لڑکا پانی پلاتا انہوں نے کہا ادھر اور تو سے پانی ہے پہلے آج بھی دیکھا یہ وجیلاج کر سکتا ہوں یہ قرآن میں آپ کو وجیلاج کر سکتا
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅੱਬੂ ਨਾ ਸ਼ੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਬੁੜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਚਲੀ ਨਾ ਗੈਰਤ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ خیر یہ ہوا اس کے بعد اللہ فرمایا فَسَقَى لَهُمَا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے دونوں کا پانی بھرتا سکھایا کر ہاں سکایا سکا سب سمجھ سکا کی مشق پنجابی ہاں گل صاحب سکا سارے گھر جی میں آتا سکا پانی بھرن آتا سی پرانے زمانے مٹیاں چ پانی بھرتے مشق چکے ان سکا کے سکا یہ وہی لفظ ہے سکا اچھا اے کہنے کے بعد اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ثم تولا الی الظل سایہ سی تو درخت ہوئے گا جو ادھر چلے گئے سائے سے مطلب گرمی ہوئے گی اتنے سائے سے چلے گئے آگے فرمایا ہوں وہ کلے کھڑے نا کوئی واقف نہیں شاقف نہیں فقال ربی کہا انہیں اپنے پروردگار نے ربی اے میرے پروردگار انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر نبی وقت تھا نبی اور بڑا جائیے نا میری چھندا نبی کتنے مارنے اتنے جا کے سرو کر دی تھی اتنے بی بی فران دی بی اور انہوں نے وہ محلہ دے پرورش کرنے والا اتنے میرے یارہ مدد کا گھر کھڑا سی اندازہ نہ کیسی کسی صوتوں وہ لوگ گزرے ہیں فرمایا مالا کوئی رحم کر کوئی نازل کر اپنی رحمت میں دے میں تے محتاج ہوئے نہ گھٹ باہر کچھ نہیں اللہ دے صبر دی آ گئے بارہ اتوں دوڑ کے مصر جو کہتے ہیں اتنی بات کہی موسیٰ نے من خیر فقیر ہم بھی اپنے اللہ کو کہا کریں گے اللہ میں تیرا فقیر ہاں کسی ہور دا نہیں مہربانی کر میں فقیر ہاں محتاج ہے تیرا محتاج دیکھو کس طرح بھج کے تھوڑا کلا نہیں سکتا آگے فرمایا اب جو آپ کو میں یہاں لا رہا چاہ رہا تھا اس کے بچی کی اب اللہ نے کیا ریکارڈنگ کی ہے یہ ہے وہ مقام کاش آپ کو سمجھ لگی قرآن کس طرح پڑھنا فجاءت ہو احداہما ہو یا فجاءت ہو کہتے ہیں اتنے میں ہوا یہ کہ وہ جڑی دو بچیاں سن نا انہوں سے ایک لگی آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئی تھی فجاءت ہو احداہما ان دونوں میں سے ایک بچی آ گئی جب آئی تو یہ ہے پوائنٹ جو قرآن نے اس بچی کی جو ہے چال چل کے لے نا وہی چال تھے ریکارڈ کر لے یہ ہے ہماری بچیوں کو لے مشر علیہ راہ قرآن کی یہ بات یہ مقام کہتے ہیں جب آئی تمشی علی استحیاء نظیر صاحب تمشی کہتے ہیں ایسے چل رہی تھی جیسے وہ حیا کی پتلی ہو حیا تا پردہ اوڑے اسی انہیں تمشی کا مطلب چلنا ہوتا ہے یہی اللہ تعالیٰ نے اتنی آزاد پسند آئی حیا سے چلتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمشی علی استحیاء حیا کا پیکت ہی وہ کون سا پردہ کیا تھا ہم سے نے پردہ ہوتا ہی آقا ہے بالکل ہاں
ابھی تو بتاتا ہو آپ کو پردہ کرو جی امامے پہن لو ہینج گھٹ کے رکھو ہینج گھٹ کے رکھو تے ماما تے تینوں پہلے پوانا کاکا اج تسی دیکھنا پہلے کنے جو عورتوں کو پہناتے برقعے بڑے پہلے بندن پہنانا ہے ابھی اب آج آپ کے سامنے آتی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمشی الاستحیا اس لفظ کو اندر رہ دیا آپ نے اور آپ بھی حیا پہ آئے مرد بھی اور عورتیں بھی یہ چال ڈھال بتائی اللہ نے کیا تھی وہ لڑکی تمشی الاستحیا صاحب زبردست آدم صاحب کیا دل کتنے لے جاتا ہے یہ اللہ نے نوٹ کیے نا بات آگے فرمایا انہوں نے کیا مسئلے راہ بنایا کہ تسی بھی ہاں قالت ان ابی یدعوکا انہوں نے کیا میرا ابا تن بلاندا پیا موسیٰ علیہ السلام فرمایا انی ابی یدعوکا کیوں لیجزیک اجر ما سقیت لنا جو تسی ساری خدمت کیتی ہے پانی پلایا وہ دا کچھ تمہیں معاوضہ دینا چاہتا آ جاؤ وہ تسی دیکھا اللہ کی اسکیم دیکھی شیلٹر ملن لگا انہوں نے اتنے کلے ہی کھڑے سی یا اللہ میں فقیر بن کے میں کتنے جاواں کوئی واقف نہیں اتنے شہر گاؤں چ اللہ نے دونوں انتظام کرتے انہوں بھیجا لے کے آ گھر بھی مل گیا باہر بھی مل گیا تھا باہر بھی مل گیا تھا یہ لمبا ہے پھر انشاءاللہ اس کو اور کھولیں گے اگلے 10 پہ اس کو کھولیں گے چونکہ میرا ابھی پورا نہیں ہو گھٹ کا اس میں یہ ہے نا تمشی الاستحیا بس اتنی بات ہے اور ایک میں تھوڑا پردے کے حوالے سے ایک دو دے لے چھوٹی چھوٹی پردے کے حوالے سے کھورو پایا سارے جہان سے اور تو انہوں دو چاچا کا لمبا کپڑا پہننے نے ہوں کہنے پردہ ہو گیا پہلے تو تین پاؤنا پردہ ہاں آپ تو کیتا نہیں انہوں نے قرآن ہے یہ 24 سورہ نور 24 یہ چھپائیاں ہوئی ہیں آیتیں ظالم ہاں ہاں تین قرآن ہے پردہ ہاں بیٹا ہو گیا صحیح یہ صفحہ نمبر 447 ہے بیٹا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا وقت ہو جاتا ہے لیکن ان معلومات کو لینے کے لیے شاید صدیوں سفر کرنا پڑتا آپ کو اب نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ ایسا ہی نہیں کرانا آیا صدیوں لگیں تو پھر جا کے ایک مقامت ملنے نے اتنی زندگی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے اوپر ہے بہت بڑا فضل کہ ہمارے سامنے قرآن اس طرح کھلتا ہے اب میں اپنا دعویٰ نہیں کرتا نہ بڑائی آپ سارے لاہور میں گھوم جائیں کسی مدرسے میں چل جائیں بڑے بڑے ادارے میں جا کے دکھائیں یہ قرآن بیان ہو رہا ہے پاکستان پورے اس کو کھولنا مقصود ہے یہ دیکھیں آیت نمبر 30 ہے 447 صفحہ ہے گل صاحب آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہوگی پڑھی ہے جی یونیورسٹی پڑھاتے رہے یہ دیکھیں یہ نور ہے سورہ نور 447 صفحہ ہے دیکھو پردہ کیا ہوتا ہے پردہ آ رہا ہے اور پردہ کے لیے کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے پہلے محمد مردوں ہاں کل اے رسول اعلان کریں کن کو للمومنین مومنین یہ جو بے خوبے پہن کے بیٹھے ہیں عورتوں کو 2-4 کر کے برقعے کا چھپایا ہوا ہے عورت کہتے ہیں حیا چاہیے وہ پاو یعنی پہن کے بھی اگر اس کی لچھن خراب ہیں
کیا فائدہ کیا فائدہ کیا اس کا؟ عورت مجاہدہ ہوتی ہے، جنگوں میں جب جانا ہوتا ہے، ہسپتالوں میں کام کرنا ہوتا ہے، اسکولوں میں کام کرنا ہوتا ہے، اس کا حیا کا پردہ چاہیے بس. یہاں پہلے للمومنین کا ہے، مردوں کو کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم. سب جمع کریں، ترجمہ کریں. اچھا سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. یغضوا من ابصارہم، یہ لفظوں کو کھولا ہی نہیں گیا. اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اچھا چلنا پھر نیچے تھلے وے کے ٹھڈے پہ کھانے کنٹرول چ رکھو. اگر ٹویا اگر پھر کیا کرے گا؟ ٹھڈ کھا کے آگے پھر کی کرے گا؟ نظروں کو تو کھول کے چلنا ہے، نظریں نیچے رکھیں. اس کا نظر ہے ترجمہ ہے یحفظوا من ابصارہم. ابصار کہنے ویوں کو، نظریں تو عین کو کہتے ہیں، عیون نہیں کہہ رہے قرآن. اپنے ویون کو جہاں کھچڑی پکتی ہے نا، ان کنٹرول چ رکھ. اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے بچے. تو اور تمہیں پردے پہ آتا ہے کہ آپ پھر کھول کے چل رہا ہے. ہاں آنکھاں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. لیکن اب ساری یغضوا من ابصارہم کا ہے قرآن نے. ابصار کا ہے، بصیرت یہاں سے پھوٹتی ہے، یہاں سے دماغ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ابصار اے نہیں کہہ رہے، عیون کا، عیون آنکھوں کو کہتے ہیں، ابصار کا ہے. یحفظوا، ان کی ان کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہے اس نظر کو جو اندر سے دیکھتی ہے. جیڑی اندروں پھٹدی گل اونوں کنٹرول اکھاں تے کھول کے چلی ہیں اور ٹوئے چ جا پیں گے گٹر نہیں پھر دیکھو لے پھر کی کریں گے. یحفظوا ابصارہم، اور یہ لالن یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. لالا دھوتیاں پائی تھے پھر دے، شلواراں پائی پھر دے، زیادہ گلے لمیاں، پھر جتھے مرضی بیٹھے ہوندے اتھے بہ جاندے. ذرا رفع جا دوئی اتھے شروع کریں بیٹھے ہوندے. یہ ہے بڑا پردہ نشین. آگے ہے ذالک ازکا لہم. ازکا زکات بھی اسی سے ہے. ازکا یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے زکات کی. ازکا ہوتا ہے کہ جڑی تاری یعنی انر سیلف ہے نا، ذات، وہ نفس و نامہ یافتہ ہونی چاہیے اعلیٰ ترین مقام پہ. تیرا کردار بڑا اونچا ہونا چاہیے. کریکٹر، یہ کریکٹر کی بات ہے. ازکا کردار بڑا اونچا ہونا چاہیے، بہترین کریکٹر کا مالک ہونا چاہیے. تو نظریں کنٹرول ہوں گی بصیرت کہ پھر ہی اپنے کنٹرول. ازکا کا کلام سپرلیٹیو ڈگری تزکیہ دی. تزکیہ سنا ہے؟ تزکیہ نفس. یہاں وہاں اپنا مقام بنا، یہ تمہارے لیے ازکا ہے. تو اپنی نظر یہ اسی کی حفاظت کرو. بصیرت نیت کہہ رہا بصیرت کہہ رہا. بصیرت ہوتا ہے ادھر اندر دماغ دے وچ روشنی ہوندی ہے، دماغ دی کھڑکیاں کھول کے ذہنی. ذالک ازکا لہم. وہ جو صحابہ کعبہ نے بھیجا تھا نا، انہوں نے کیا سی ازکا کھانا لے کے یہاں وہاں ہی ازکا کا لفظ ہے. یعنی خوب تندرست صحت مند توانا ہونا چاہیے، بلند کریکٹر. آگے ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون. مولا کا کلام ہے. ایسے لفظ یہاں نہیں کہہ رہا
یعملون نہیں کہہ رہا, یصنعون کہہ رہا ہے. آپ کی انڈسٹری ہے نا, کیا کرتے ہیں وہ بناتے ہیں, مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, اس کو صنعت کاری کہتے ہیں, انڈسٹری کو صنعت کاری کہتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں یہ تم جو تانے بانے یہاں بنتے ہو نا, میں خبر رکھنا کہ چل رہا تیرے دماغ سے بیٹھا کتنے یہ پیا کتنے بننا کہ بھیجے نا فیکٹری تو آیا لبرٹی مارکیٹ کتنے بننا. یصنعون کیا صنعت کاریاں جو تسی ڈرامے بازیاں کر دے نا, آئی نو ویری ویل, یہ کہہ رہا اللہ. ون سونی ہے جڑی تیرے دماغ ہاں پلاننگ کنسپریسی پلاننگ اج اتنے جانا اتنے جانا سر جو تھی کرتے ہو آئی نوٹ ویری ویل. صنعت کاری یصنعون ایسا لفظ استعمال کا, اور باقی گل بھی اتنے پھٹنی ہے ساری لینا ہوں پھر چلا سے کر رہا ہے. یہ تو ہو گیا مردوں کو پڑھنا. یصنعون اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے حفاظت کرنی ہے اب صالحین, ان کو کنٹرول کرنا, کنٹرولنگ پاور چاہیے تمہارے پاس. یہ ہے پردہ. اور یہ پہلے مرد حضرات کو, وہ بھی جو مومن ہیں ان کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے. آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, مومنات دونوں, یہ آگے مومنات, یعنی آپ اللہ کی جو نمبرنگ ہے اس کو دیکھیں. پہلے مومنین کو لیا پھر سیکنڈ پہ آیا مومنات. یہ پہلے ان کو کراتے ہیں پردہ. آپ ڈانگراں کو پھیر دیتے ہیں حوانہ کی طرح, منہ چکے ادھر تو پیر پھیر دیں. اور ہر کام سے انہوں عورت ہی نظر رہتی ہے, یقین جو وہ تو باہر ہی نکلتا. کل المؤمنات, اب وہ کتن کی باری ہے مومنات کی. کیا کہا ان کو, یغضضن من ابصارہن, وہی بات. اے بیویو ایمان والیو, اپنی جی وین ہے, یہ بصیرت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہے, دونوں کے لیے ایک ہی ہے حکم. پردہ فرق نہیں ہے. وہ مرد عورت ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے. تم نے کیا سمجھا ہے وہ کسی غیر کی جو مرضی کر دے جائے, تو میں تو جاننا ہوں تمہاری صنعت کاری کا بچا کہاں تک بچو گے مجھ سے. یہ ہے اللہ, یہ ہے الہی جو کتاب ہے, اس کو کھولنا مقصود ہے اپنی زندگی کو ڈھالے بندہ. اصل بات تو یہ ہے نا سننے والی پڑھنے والی کہ یہاں ہم ٹائم نہیں ضائع کریں, اپنے پر لاگو کریں. دیکھیں کیسا آپ کی زندگی میں راحت آتی ہے گھروں میں, اپنی ذات کے اندر. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اپنی عصمت کی حفاظت, اپنے فروج کی حفاظت کرنی ہے بیویوں ایمان والیوں. فرمایا ولا یؤذین, آپ آگے فری لسٹ ہے, یہیں تک رکھتے ہیں اپنے کہاں کہاں ظاہر کرنا نہیں. اس لسٹ کو اگلی دفعہ ضرور بیان کرنا ہے, یہ لمبی لسٹ ہے. کہاں کہاں اپنے اظہار کرنا ہے, ظاہر کرنا ہے, کہاں نہیں. پابندی ہے عورتوں کے اوپر مزید لا گئی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد اس آیت کا جو بیان کی, یہ پہلا پردہ بندے نے کرنا ہے. اگر بندہ کریکٹر ہوئے سوال ہی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی عورت اور تقویٰ مضبوط استقامت ہوگا وہ کر جائے انہوں فرغل آ جائے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ اندر وہ کمزار ہے خود ہی.